سر وہ ہے جو کٹے اسلام کی خدمت کے لیے، آبرو وہ جو گھومے دین کی عظمت کے لیے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ویران محل امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے، اس میں درود پاک کی فضیلت الترغیب و ترہیب حدیث نمبر 2483 کے حوالے سے لکھی ہے۔ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا، خوشنودی اور حصول ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ میرے آقا دو عالم کے داتا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، استغفر اللہ، سبحان اللہ، ما شاء اللہ کہوں گا، نیکی کی دعوت دی گئی یاد رکھ کر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، ممکن ہوا تو دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ حسب حال جس قدر اچھی اچھی نیتیں کریں گے اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ فیضان عاشورہ کے اس سلسلے میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ 10 محرم الحرام کا دن یوم عاشورہ جو ہے بہت عظمت والا ہے، بہت زیادہ برکت والا ہے، اور اپنے دامن میں بہت سارے واقعات لیے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ 10 محرم الحرام کے دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پیدا ہوئے، اسی دن آپ کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن آپ کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے جنت پیدا کیے گئے، اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ سے نجات ملی، اور اسی دن آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، یہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا، یہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، یہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ اور جب آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں پر اٹھا لیا، یہ بھی عاشورہ کا دن تھا۔ اور اسی عاشورہ کے دن حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، یہ بھی عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ کشتی بنانے کا سبب کیا تھا، کیوں کشتی بنائی گئی؟ اور آپ نے اپنی قوم کو کتنے عرصے تک نیکی کی دعوت دی، آپ نے عمر کتنی پائی، وہ کشتی جو تھی اس کی پیمائش کیسی تھی، لمبائی کیسی تھی، چوڑائی کیسی تھی، اس میں کون کون سوار تھا، اور یہ طوفان کب ختم ہوا؟ کوہ جودی پر کشتی ٹھہری، اس میں حکمت کیا تھی؟ حضرت سیدنا نوح علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے 950 سال 950 سال اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالی کا پیغام سنایا۔ بدنصیب قوم ایمان نہ لائی، طرح طرح کی تحقیر تذلیل کرتی، آپ کو اذیت دیتی، تکلیف پہنچاتی،
یہاں تک کہ ان ظالموں نے کئی بار حضرت سیدنا نوح علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کو زد و کوب کیا، اور پھر آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر مکان سے باہر تشریف لائے اور دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے۔ کئی بار ظالم قوم نے آپ کا مبارک گلا گھونٹنے کی جرت کی، آپ کا دم گھٹنے لگتا، آپ بے ہوش ہو جاتے۔ ان ایذاؤں اور مصیبتوں پر بھی آپ یہ دعا کرتے، یا رب عز و جل تو میری قوم کو بخش دے، ہدایت عطا فرمائے، مجھے نہیں جانتے۔ قوم کا حال یہ تھا کہ بوڑھا باپ بچوں کو وصیت کر کے مرتا کہ معاذ اللہ نوح علیہ السلام بہت پرانے پاگل ہیں، استغفر اللہ، ان کی باتوں کو نہ سنیں۔ اپنے بچوں کو وصیت کر کے مرتا کہ ان کی باتوں پر دھیان نہ دے۔ یہاں تک کہ ایک دن وحی نازل ہوئی، اے نوح علیہ السلام، اب تک جو مومن ہو چکے ان کے سوا اور لوگ ہرگز ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے، تو آپ علیہ السلام نے قوم کے لیے ہلاکت کی دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ 100 سال میں آپ کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے، اور آپ نے ساگوان کے درختوں کی لکڑی سے کشتی بنائی۔ کشتی کیسی لمبی تھی، کیسی چوڑی تھی، سنیے۔ 80 گز لمبی تھی اور 50 گز چوڑی، 3 درجے تھے اس میں۔ نچلے طبقے میں درندے پرندے حشرات الارض زمین کے کیڑے مکوڑے، اور درمیانی طبقے میں چوپائے جانور وغیرہ، اور بالائی طبقے میں کشتی کے اوپر والے طبقے میں آپ علیہ السلام خود تشریف فرما تھے، اور مومنین کے لیے بھی جگہ بنائی گئی۔ آپ نے شاندار کشتی بنائی، 100 سال لگے اس تاریخی کشتی کو بنانے میں۔ آپ نے اور مومنین نے کوشش کی۔ جب آپ کشتی بنانے مصروف تھے تو اب بھی قوم مذاق اڑاتی کہ اے نوح علیہ السلام، اب تم بڑے ہی بن گئے، استغفر اللہ، حالانکہ تم پہلے کہا کرتے تھے میں خدا کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا ہے نوح اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو، اور وہ الفل بکتے، تمسخر کرتے، استہزاء کرتے، تانے دیتے، بد زبانیاں کرتے۔ آپ جواباً فرماتے آج تم ہم سے مذاق کرتے ہو، لیکن مت گھبراؤ، جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ طوفان آ گیا، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں درندوں چرندوں پرندوں اور قسم قسم کے زمین کے کیڑے مکوڑوں کا ایک ایک جوڑا نر و مادہ سوار کرا دیا۔ خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند حام، سام اور یافف، اور آپ کی ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین، کل مرد و عورت 80 کشتی میں سوار ہو گئے۔ ایک آپ کی بیوی واعلہ کافرہ تھی، آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ روایت میں ہے جب سانپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ نے دونوں کو روک دیا، تو ان دونوں نے عرض کی اے اللہ کے نبی ہم دونوں کو سوار کر لیجئے، ہم عہد کرتے ہیں جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا ہم دونوں اس کو ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ تو حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں کو بھی کشتی میں بٹھا لیا۔ طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور کل مخلوق غرق ہو گئی، ہلاک ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر جا کر ٹھہر گئی۔ طوفان ختم ہوا، آپ کشتی والوں سمیت زمین پر تشریف لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی نسل میں برکت عطا فرمائی،
اور آپ کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل گئی۔ اسی لیے حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا لقب ہے آدم ثانی، کیونکہ آپ کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں آپ کی اولاد میں سے۔ طوفان کیسے ختم ہوا؟ کفار غرق ہو گئے، فنا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین جتنا پانی تجھ سے چشموں کی صورت میں نکلا ہے ان سب پانیوں کو پی لے۔ اے آسمان تو اپنی بارش بند کر دے۔ پانی گھٹنا شروع ہو گیا، طوفان ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، اے نوح آپ کشتی سے اتر جائیے، اللہ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں آپ پر بھی ہیں اور ان لوگوں پر بھی ہیں جو کشتی میں آپ کے ساتھ رہے۔ اس کا واقعہ آپ قرآن میں پڑھنا چاہیں تو پارہ 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 48، اس کا ترجمہ اور تفسیر خزائن العرفان سے یا نور العرفان سے ملاحظہ فرما لیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے مرغی نے کہا میں روئے زمین کی خبر لاؤں گی۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے مرغی کو پکڑا اور اس کے بازوؤں پر مہر لگا کر فرمایا تجھ پر میری مہر ہے، تو پرند ہوتے ہوئے بھی لمبی اڑان نہ اڑ سکے گی اور میری امت اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ کوے کو بھیجا تو کوا ایک مردار پر گر پڑا، واپس نہیں آیا۔ آپ نے لعنت فرمائی اور بددعا کی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے۔ چنانچہ کوے کو کہیں بھی پناہ نہیں ہے۔ کبوتر کو بھیجا، وہ زمین پر نہ اترا بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا۔ آپ نے فرمایا تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے پھر جاؤ اور روئے زمین کی خبر لاؤ۔ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے، سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے، کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے۔ اسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا، عرض کیا اے خدا کے پیغمبر آپ میرے گلے میں خوبصورت طوق عطا فرمائیے، میرے پاؤں میں سرخ خضاب مرحمت فرمائیے، مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائیے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دست شفقت پھیرا اور اس کے لیے یہ دعا فرما دی کہ اس کے گلے میں دھاری کا خوبصورت ہار پڑا رہے، اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے اور کبوتر کو زمین حرم میں سکونت کا شرف ملے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں کتنے عرصے تک چکر لگاتی رہی؟ 6 ماہ تک، 6 مہینوں تک۔ خانہ کعبہ کے پاس سے جب یہ کشتی گزری تو اس کشتی نے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگائے، طواف کیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جودی پہاڑ پر یہ کشتی ٹھہری۔ یہ جودی پہاڑ کہاں ہے؟ عراق کے ایک شہر جزیرہ میں واقع ہے۔ روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے ہر پہاڑ کی طرف وحی کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کسی ایک پہاڑ پر ٹھہرے گی، تو تمام پہاڑوں نے تکبر کیا، لیکن جودی پہاڑ نے تواضع اور عاجزی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے جودی پہاڑ کو یہ شرف بخشا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی اسی پر ٹھہری۔ ایک روایت میں ہے کہ بہت دنوں تک اس کشتی کی لکڑیاں اور تختے باقی رہے، یہاں تک کہ اگلی امتوں کے بعض لوگوں نے اس کشتی کے تختوں کو جودی پہاڑ پر دیکھا۔ محرم کی 10ویں تاریخ عاشورہ کے دن یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ چنانچہ اس تاریخ کو کشتی کی ساری مخلوق، انسان، وحشی جانور، پرندے، سبھی نے شکرانے کا روزہ رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلی جو بستی بسائی اس کا نام رکھا ثمانین۔ عربی زبان میں اس کا مطلب ہے 80۔ چنانچہ کشتی میں 80 آدمی تھے، اس لیے اس گاؤں کا نام بھی ثمانین رکھا گیا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ 10 محرم الحرام کے دن جب حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو تمام مخلوق جو کشتی میں سوار تھی انہوں نے روزہ رکھا۔ کاش ہمیں بھی عاشورہ کا دن خرافات میں گزارنے کے بجائے، فضولیات میں، لغویات میں،
غفلت میں گزارنے کے بجائے روزہ رکھنا نصیب ہو جائے۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 1163۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے۔ فرمایا محرم کے ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے، اور عاشورہ کا روزہ 10 محرم الحرام کا روزہ، اس کی تو کیا بات ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک حدیث نمبر 1162۔ فرمایا مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور عاشورہ کا دن جو ہے یہ غفلت میں گزارنے کا نہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے تو بہت ثواب پائے گا۔ بال بچوں کے لیے 10ویں محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ عز و جل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی۔ فرماتے ہیں بہتر ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ کرے، بہت مجرب ہے، یعنی مؤثر آزمودہ ہے، آزمایا ہوا ہے۔ اسی تاریخ کو یعنی 10 محرم الحرام کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے امن میں رہے گا، کیونکہ اس دن یعنی 10 محرم الحرام کے دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے۔ سرور کائنات شاہ موجودہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو اسمد سرما آنکھوں میں لگائے اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی۔ بہرحال یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کا دن بہت عظمت والا، بہت رفعت والا ہے، عبادت کا دن ہے، روزے رکھنے کا دن ہے، سخاوت کا دن ہے، صدقہ و خیرات کرنے کا دن۔ روزہ رکھیں اور فضیلت پائیں۔ اور حضرت سیدنا نوح علیہ السلام خود کیسے روزے دار تھے، اللہ اکبر۔ سنیے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1714، اس میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے یوم فطر اور قربانی کے دن کے علاوہ سارا سال روزے رکھے، یکم شوال المکرم اور عید کے بقر عید کے دن۔ ہماری شریعت میں بھی عید کا دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور بقر عید میں 10، 11، 12، 13 یہ 4 دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر کا روزہ رکھتے، ہر جمعرات کا روزہ رکھتے، ایام 20 یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھتے۔ اللہ میں توفیق دے ان روزوں کی سعادت بھی حاصل کریں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا نوح علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت شان و عظمت ہے کہ آپ کے بعد آپ کی ہی نسل دنیا میں رہی۔ اس کا ذکر پارہ 23 سورہ صافات کی آیت نمبر 77 میں ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ آپ نے تقریباً 1600 سال کی عمر پائی، 1600 سال کی۔ آپ اتنی طویل عمر پانے کے باوجود آپ سے پوچھا گیا اے نبیوں میں سب سے زیادہ لمبی عمر پانے والے نبی دنیا کو کیسا پایا؟ فرمایا 2 دروازوں کی مثل، ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا۔ 1600 سال، 1600 سال۔ ہماری 50، 60، 70 سال کی عمر کا تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے جلدی جلدی آخرت بنا لینی چاہیے، اندھیری قبر کی روشنی کا سامان کر لینا چاہیے، میدانی محشر کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے کچھ عبادات کا زاد سفر ساتھ لے لینا چاہیے، پل صراط سے گزرنے کا سامان کر لینا چاہیے، جنت میں جانے والے اعمال کی بجا آوری کی سعادت حاصل کر لینا چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 1600 سال کی عمر پائی، رہائش کیسی اختیار فرمائی؟ سنیے، آپ نے بانس کی سادہ سی جھونپڑی بنا رکھی تھی۔ عرض کیا گیا بہتر تھا آپ کوئی عمدہ مکان بنا لیتے۔ فرمایا جو مر جائے گا یعنی جس کو موت کا یقین ہے اس کے لیے یہ بانس کی سادہ سی جھونپڑی بھی بہت ہے۔ اور
ہم تو ایسے مست ہیں کہ جیسے جانا ہی نہیں ہے، عمدہ عمدہ مکانات کی تعمیرات میں لگے رہتے ہیں، اور انگلش ٹائل باتھ، امریکن کچن چاہیے، ماربل فلورنگ چاہیے، اور نہ جانے کیا کیا نخرے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہری کہ اس پہاڑ نے عاجزی کی۔ اللہ ہمیں بھی عاجزی نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے عاجزی انکساری یہ افضل عبادت ہے، اور یہ ہے کیا؟ تواضع انکساری۔ منہاج العابدین میں ہے اپنے آپ کو حقیر اور کم تر سمجھنے کو تواضع کہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے اول الرسل، کیونکہ کافروں کی طرف جو رسول بھیجے گئے آپ ان میں اول ہیں۔ آپ سے پہلے جو نبی تشریف لائے وہ مسلمانوں کی طرف بھیجے گئے تھے۔ آپ اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو سارے نبیوں میں افضل ہیں۔ سب سے افضل ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام۔ آپ نے 950 سال تبلیغ دین فرمائی۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، بال بچوں کو، بہن بھائیوں کو، پڑوسیوں کو، اپنے ٹیچر کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو نیکی کی دعوت دیں، نماز کی دعوت دیں، اجتماع کی دعوت دیں، کار خیر کی طرف بلائیں۔ آپ نے 950 سال تبلیغ فرمائی، ایمان کتنے لائے؟ 80۔ اور میرے نبی، سارے نبیوں کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ دین فرمائی 23 سال، 23 ایئرز۔ اور سبحان اللہ آخری حج کے موقع پر 1,12,000 صحابہ کرام تھے، اور دنیا بھر میں پرچم اسلام لہرا رہا ہے، لہراتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نئے جذبے کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم غافل نہ ہو جائیں، اپنی نمازیں اگر قضا ہوئی ہیں اس کا حساب لگائیں اور اس کو ادا کریں، اس کی قضا پوری کریں۔ اگر روزے نکل گئے تو اس کی قضا بھی بجا لائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سر وہ ہے جو کٹ اسلام کی خدمت کے لیے، آبرو وہ جو گھومے دین کی عظمت کے لیے، دین پہ قربان ہو گئے کربلا